کبھی کبھی دیکھیے آج کا سبق یہ ہے کہ اجماع اور قیاس کی حجیت، یعنی اجماع اور قیاس کا حجت بننا نہ بننا، اس پر ڈسکس کرنا یہ کس فن میں جانا چاہیے؟ اصول فقہ میں جانا چاہیے یا فقہ میں جانا چاہیے یا علم الکلام میں جانا چاہیے؟ کس میں جانا چاہیے؟ میرے خیال سے یہاں سب لوگ اعلیٰ دماغ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کس میں جانا چاہیے۔ علم الکلام میں جانا چاہیے۔ حجت بننا نہ بننا یہ اعتقادیات سے، اذعان سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو حجت مانیں۔ حجت ماننے کا مطلب فوراً کیا آئے گا کہ اس کے مقتضا پر اپنے لیے عمل کو واجب کر لیجیے، اس کے مقتضا پر اپنے لیے عمل کو مکروہ سمجھ لیجیے، اس کے مقتضا پر اپنے لیے عمل کو مندوب سمجھ لیجیے۔ ہوتا ہے نا؟ اساتذہ بھی کیٹیگری ہوتی ہے جی، کسی سے آپ بہت زیادہ پربھاوت ہیں، متاثر ہیں، ان کے قول کو آپ ایسا حجت گردانتے ہیں کہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چھوڑتے نہیں چھوڑتے کہ ارے کیا بتاؤں یار، حضرت نے بلا لیا، اب وہ حالانکہ جماعت میری چھوٹتی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ نے اپنے لیے ان کے قول کو ایسی حجت مان لیا کہ اس کے مقتضا پر اپنے لیے عمل کو آپ نے واجب کر لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پیخانہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، جبکہ وہ کہیں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ میرا کپڑا جل گیا، پریس کر رہا تھا لڑکا، ایک استاد نے بلا لیا، تھوڑا سا دمدار تھے، مار پیٹنے والے، بلا لیا، پریس چھوڑ کے تل سے چلا گیا۔ اب میں مطالعہ کر رہا تھا، کہاں گیا لڑکا؟ دیکھ رہا ہوں کپڑا سلگ رہا ہے، پکڑا جا کے پیر دبا رہا ہے صاحب کا۔ پاگل کہیں کہ یار کپڑا تو پریس بلائے تھے، ارے بلائے تھے یار، ایسے سیدھے سادے آپ لوگ ہوتے ہیں۔ بدتمیزی مت کیجیے، لیکن اپنی بات تو کہہ دیا کیجیے یار، اتنا بھی سیدھے نہیں ہونا چاہیے۔ پخانا لگی ہے، ارے کہہ دو حضرت میں استنجا جا رہا ہوں، نہیں کہہ سکتے، گستاخی ہو جائے گی۔ جب آپ جگہوں پہ پیٹنے بھی لگتے ہیں، ملائکہ کہ تو پیخانہ بتا رہا ہے میرے قول کے سامنے، پٹک کے مار دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی حالات بدلے ہیں الحمدللہ۔ تو کسی بھی شے کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقتضا پر، یاد رکھیے، اس کے مقتضا پر آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں کہ عمل واجب ہے، یا میرے لیے مستحب ہے، یہ چھوٹے مولانا ہے مستحب ہے نا، یہ بڑے مولانا واجب ہے، یا بالکل نتھنگ 0 پوائنٹ کا استاد ہے، مکروہ ہے اس کی بات پر عمل کرنا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہیں فلاں والا بات ایسا ہوتا ہے، مکروہ ہے میرے لیے عمل کرنا۔ کہیں کہیں آپ مکروہ تحریمی بھی سمجھتے ہوں گے اپنے طور پہ کہ اس کا کام کرنا تو ایک گناہ کی مطلب ہو رہا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ کہیں کیا ہوتا ہے، آپ اباحت پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کر دیا تو کر دیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، کہا اکھاڑ لیں گے تو کہا کر لیں گے میرا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے کیا؟ بالکل بے نڈر رہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے کیا کر لے گا میرا، ہوتا ہے نا۔ چلیے، تو اجماع اور قیاس کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ ظاہر سی بات ہے ارشادات ہے۔ اجماع بھی ارشادات میں ہے، قیاس بھی کسی کا ارشاد ہے، کتاب اللہ بھی کسی کا ارشاد ہے، سنت بھی کسی کا ارشاد ہے، چاہے ارشاد فعلی ہو، چاہے ارشاد تقریری ہو، چاہے ارشاد قولی ہو، ہوگا نا، انہی میں سے آئے گا نا۔ اب آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کس کا قول میرے لیے حجت ہے۔ تو یہ سیٹ کرنا، طے کرنا کون سا حجت ہے کون حجت نہیں ہے میرے لیے، یہ باب اعتقاد کی چیز ہے، باب اصول فقہ یا باب فقہ کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو میرے خیال سے 100% آپ لوگ اس پر میری رائے سے متفق ہوں گے، اگر کوئی نہ ہو تو ارشاد فرمائیں جی، بولیے حضرت، کچھ نہیں ہے نا، علم الکلام سے۔ تو اب رہ گیا یہ چاروں علم الکلام سے، لیکن انہوں نے چھیڑا کس کو؟ صرف اجماع اور قیاس کو صرف چھیڑا۔ کیوں؟ اس میں شور و شغب زیادہ ہے، ہنگامہ آرائی زیادہ ہے۔ کتاب اللہ سنت و رسول اللہ میں بھی ہنگامہ آرائی ہے۔ اہل قرآن سنت کا انکار کرتے ہیں، نتھنگ 0 پوائنٹ کیا چیز، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، پیغمبر نے فرمایا قرآن کافی ہے تمہارے لیے جی۔ کچھ لوگ اجماع اور قیاس کا شدت سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب اللہ سنت و رسول اللہ کافی ہے۔ واٹ از دا اجماع؟ کیا ہے اجماع؟ واٹ از دا قیاس؟ کیا ہے قیاس؟ ہمارے لیے کتاب اللہ سنت و رسول اللہ ہی سب کچھ ہے۔ خوبصورت بات لگتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے نا۔ جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہوگی، اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار قرآن پروردگار کا وہی تو کافی ہے، اور قرآن میں کہا گیا وما من رتب و یابس سب قرآن میں ذکر کر دیا گیا ہے، اے ٹو زیڈ قرآن میں ہے۔ یہ ہمارا قصور عقل ہے، نقصان عقل نہیں، یہاں نقصان عقل والا کوئی نہیں ہے نا۔ ہمارا قصور عقل ہے کہ ہم قرآن سے نہیں حل کر پاتے ہیں، پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ سنت رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے کچھ نکالتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہاں بھی نہیں ہم کامیابی ملتی ہے، تو مجتہدین صحابہ کرام کریم لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہر چیز کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے نا، وہاں بھی کبھی کبھی حل نہیں ہوتا ہے تو کسی ایک کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، سمرپڑ کر دیتے ہیں، نہیں کر دیتے ہیں سمرپڑ کہ یار میں اکثر دھوکا کھاتا ہوں، اب تو انہی کی بات پہ عمل کرتا ہوں، ٹھگا جاتا ہوں بازار میں مارکیٹ میں، عثمان بھائی کو لے کے جاتا ہوں، وہ کہہ دیتے ہیں خرید لو، خرید لیتا ہوں، وہ بولتے ہیں مت خرید، نہیں خریدتا ہوں، اس لیے کہ جب بھی گیا ہوں اکیلے نا ٹھگا کے آیا ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہے، چلیے دیکھیے، وما قیل ان البحث عن حجیت الاجماع والقیاس لیس من الاصول بل من الفقہ ہے، بلکہ فقہ سے، ایک صاحب نے ترقی کر فقہ سے، اصول فقہ سے نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ نہ فقہ سے ہے نہ اصول فقہ سے۔ اب جو لوگ فقہ سے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ کا مطلب کسی چیز کو حجت مان لینے کا، کا مطلب کسی چیز کو حجت مان لینے کا مطلب یہی نا، مطلب اس کے مقتضا پر اپنے لیے آپ عمل کی کیٹیگری متعین کر دیجئے۔ فار ایگزامپل وجوب عمل، ان وجوب عمل کا ذکر کیا، وہ فار ایگزامپل ہے،
फॉर एग्जाम्पल समझते हैं ना, मसल तो मसलन बस यही है आपको, है ना। यजिबुल अमल, युकरहुल अमल भी होना चाहिए, यंदबुल अमल भी होना चाहिए जी। लेकिन कितना लंबी किताब हो जाती है ना, सब लिखते पांचों। तो फॉर एग्जाम्पल रख दिया कि किसी भी चीज को हुज्जत मानने का मतलब क्या है, इज़िल माना, इज़िल का मतलब यही ना कि अब उसके मुक्तदा पर आप अपने लिए वजूब अमल को या कराहते अमल को या नुदबे अमल को या इबाहत वगैरह, है ना, वगैरह वगैरह। एक मौलाना वगैरह वगैरह है, ठीक है, मैंने उनका नाम रखा है मौलाना वगैरह वगैरह, ठीक है। इज़िल माना अन्नहु यजिबुल अमल बिमुक्तज़ा, इसलिए कि हुज्जत मानने का मतलब क्या है कि अब उसके मुक्तदा पर, किसी चीज को हुज्जत मान लिया आपने, उसके मुक्तदा पर, चाहे किताबुल्लाह हो चाहे सुन्नत रसूलुल्लाह हो, उसके मुक्तदा वो जो चाहे, किताबुल्लाह जो चीज चाहे अपने लिए आप सेट कीजिए। चाहा तो कैसे चाहा जी, कफ के तौर पे चाहा कि फेल के तौर पर चाहा, कैसे चाहा किताबुल्लाह ने, सुन्नत रसूलुल्लाह ने चाहा। अब क्या चाहा, पांच चीजों में से कोई एक वो चाह रही होगी, है ना। यजिबुल अमल बिमुक्तज़ा, फफी है, बात होगी ना यहाँ तक, फफी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कलाम करना चाहता हूँ। कौन, मैंने, मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी अलैहि रहमतुल बारी, फाफी है, इसमें मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या ये जो अमल का वाजिब होना या अमल का मंदूब होना, अमल का मकरूह होना, अमल का मुबाह होना वगैरह वगैरह जी, ये जो है ये तो हुज्जियत की फरान है। किसी चीज को हुज्जत मानेंगे तो उस पर ये मुतफर्रे होगा, समझा आपने। किसी चीज को मानेंगे, जब हमने किसी को जब इमाम माना तब ना हम रुकू करेंगे, नहीं करेंगे तुम करते रहो हम खड़े रहेंगे, तुम सिजदे में जाओगे हम बैठेंगे। माना ही नहीं तुमको, इमाम मानेंगे तब ना उसके इशारों पे सीधा करना मुतफर्रे होगा जी। हमने इमाम ही नहीं माना खाक, तो हम उनके पीछे पड़े रहेंगे, हम अपनी पढ़ते रहेंगे, तुम अपनी पढ़ते रहो, खड़े पीछे क्या हुआ। हुज्जत मानने का मतलब करें, हुज्जत की, हुज्जियत की फराह, हुज्जत मानने की फराह, हुज्जियत का मतलब हुज्जत मानने की फराह, समझ रहे आप। तो ये एक अलग चीज है, ये हुज्जियत मानने की फराह है। ये मजीद है कि उसमें जवाज़े अमल भी दाखिल होगा, वो भी समरात से है। एक छुआ दिया, जवाज़े अमल ही नहीं बल्कि कराहते अमल भी, एक इशारा दे दिया कि सिर्फ वजूब अमल नहीं बल्कि जवाज़े अमल, जिसको आपने इबाहत अमल से ताबीर किया, कराहते अमल भी है ना, इस्तेहबाब अमल से सब है। तो ये लोगों ने कहा कि ये अमल तो आ रहा है ना, लिहाजा इसको फिक्र में जाना चाहिए, लफ्ज़ अमल आ गया। आप लोग भी सोच रहे हो कि कितने घामड़ थे ऐसे लोग। शुरू दौर में मौलाना साहब फैसला लेना बड़ा टफ होता है। अब आज ना कहते हैं कि अमरूद खाने को पूछ रहा, खाया जगना खाइए, खाने वाली चीज़ है क्या, गिरेगा क्या। लेकिन याद रखिए वो बंदा जिसने बहस करके खाया होगा बड़ी हिम्मत का सौदा रहा होगा। क्या ख्याल, जिसने सबसे पहले अमरूद खाया होगा, जान हथेली पे रख करके खाया होगा, पता नहीं क्या होगा इससे। जब सबसे पहले जिसने अमरूद खाया होगा उसकी हिम्मत को सलाम। नहीं, हिम्मत को सलाम करेंगे आप, हिम्मत को सलाम। वाकई पुल जब बन के तैयार होगा, सबसे पहले जो गाड़ी लेके चलता होगा, फोर व्हीलर लेके, उसकी हिम्मत को सलाम। नहीं पता नहीं क्या होगा, कहीं टूट ना जाए, उसकी हिम्मत को सलाम। आज ना आसान लगता है अमरूद खाना, हाँ हमको तो चाहे नींद से उठा के दे दो, गप्पे से खा लेंगे। अरे बेटा खा लोगे, उससे पूछो जिसने सबसे पहले खाया होगा। मिर्ची जिसने सबसे पहले खाया होगा, यार उसकी हिम्मत को सलाम। क्या ख्याल है, सोचिए, तस्वीर कीजिए, आलम तस्वीर में जाकर के सोचिए, जब उसको खाना पड़ा होगा तो क्या होगा। ये वैक्सीन लेने के लिए जिसने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई वो पगलाया हुआ था, हालांकि न जाने कितने इंजेक्शन रोजाना लगवाते हैं। हजरत लगवाते हैं कि नहीं, कोई तहकीक होती है कि इसमें पेशाब है गाय का, माता जी का क्या है, लगाओ बुखार लगाओ, पता नहीं क्या पेशाब लगा रखा है, कोई तहकीक करता है। लेकिन साहब वही इंजेक्शन वैक्सीन के नाम पर आया, हमारी कौम पगला गई। वैक्सीन है, इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन है। वहां जाके हॉस्पिटल पे देखा, मैंने कहा इंजेक्शन ही तो है, ये लगा दो। एक इंजेक्शन ही तो है, पता नहीं कितना इंजेक्शन बगैर तहकीक के लगवा लेते हैं, ये भी एक लगवा लो। तहकीक कोई करता है हजरत, मुझे तो नहीं लग रहा कि तहकीक करें। हमारे एक दोस्त ने कहा कि जर्मनी में से तहकीक कर लेना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से तहकीक करने, मैंने कितना ढकेल चुके हैं, तहकीक करने बैठे। मतलब ढकेल, इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, कोई पता लगाता है कि इसमें नापाक चीज़ है कि पाक चीज़ है। बोलिए हजरत, कुछ नहीं, खा रहे हैं, एतमाद है, ठीक है साहब। तो सबसे पहले जो करता होगा, बड़ी हिम्मत का सौदा है। तो इन लोगों ने लफ्ज़ अमल देख लिया कि हुज्जियत का मुक्तदा क्या निकलेगा यार, किसी चीज़ को हुज्जत मानने का, किसी चीज़ को हुज्जत मानने का असर क्या मुरत्तब होगा, असर मुतरत्तब क्या होगा, क्या होगा, यही होगा, अमल आ जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, अमल आएगा, जब अमल आ गया तो अमल तो बाबे फिक्र में ले जाके ढकेल दे रहा है। इसलिए उसूल फिक्र से नहीं बल्कि ये इनकी थिंकिंग रही। ठीक है, इस सोच का भी खैर मकदम है, बहुत घामड़ मत समझिएगा इन लोगों को, है ना। हर गुलेरा रंगों बुए दीगरस सोच होती है, सोच सही है ना, सेटिंग हो गई ना, बेचारे ऐसा क्यों कहें, इतना भी घामड़ मत समझ। हम लोग कभी कभी किताब पढ़ते तो इमाम शाफी के लोगों को बिल्कुल घामड़ समझते हैं, इतना शदीद रद्द करते हैं कि उनको इतना बसना बेलफसना सलासता कुर में सलासा का महमिल ही नहीं मालूम। नहीं, उसूल फिक्र पढ़ाते हैं, लगता है कि शाफी घामड़, मालिकी घामड़, सब एकदम जीरो बटा सन्नाटा। वो पहला जजमेंट लेना होता है हजरत, पसीना आता है हजरत जब पहला जजमेंट। अब तो सब जजमेंट सामने आ गया, इसलिए आपको सब घामड़ नजर आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी को भी हल्का मत समझिएगा, चाहे शवाफे हो, चाहे मालिकिया हो, चाहे हनाबिला हो। ये इनका अपना हक था साहब, ये लोग थे। आप तो इस लायक नहीं है कि घामड़ समझे आप, समझा आपने, आपका हक नहीं है कि आप घामड़ समझे। नहीं, अदब बरकरार रखिएगा,
ہم بھی درسگاہ میں ہی کہتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو گزارش کر رہے ہیں ادب برقرار رکھیے گا، ورنہ فیضان علم خاکستر ہو جائے گا. چاہے شوافے ہو چاہے سب لوگوں نے خلوص اللہیت کے ساتھ کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، جس کا آپ نے نام رکھا اشتہار. خوبصورت کوشش کی ان لوگوں نے. اس لیے ہم سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، سب ہمارے ساتھ ہیں، سب کا سمان. چلیے اس لیے ہلکا مت سمجھیے گا. ایک قول جنہوں نے کہا ٹھیک ہے ایدم نہیں سمجھا، ان لوگوں نے باب فکر میں لے جا کے ڈھکیل دیا، یہ نظریہ پیش کر دیا ملا محب اللہ بہاری نے. ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں. ومن قال، ایک اور نظریہ آیا سامنے. ومن قال سے کچھ لوگ ہوتے ہیں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. اذا خرج خرج کلو، اذا دخل دخل کلو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا حجیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع قیاس کی حجیت پر بحث کریں. نو 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 نو، توبہ توبہ، نو ہرگز نہیں بحث کریں گے. کیوں؟ یہ تو ضرورت دینیہ سی ہے، بدیہی چیز ہے، بدیہی پر کہیں بحث کی جاتی ہے. باہر نکل کے سورج نکلا ہے، نہیں 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 وہ کچھ اور ہے. ہاں نہیں 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 یہ ٹیوب لائٹ ہے، گول والا ٹیوب لائٹ ہے نا ریڈ کلر کا. کیا کہیں گے کہ سب کریک کی جماعت کہاں سے آ گئی؟ یعنی بداحت دنیاویہ سے بداحت فلکیہ، اب بداحت فلکیہ پر آپ بحث کریں چل کر کے تو آپ کو لوگ کہیں گے نا کہ سب کھسک گئی. ایسی ضرورت دینیہ مطلب دینی بداحت ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ دینی بداحت پر آپ بحث کریں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نو، یہ مسئلہ ہی نہیں. ایک طبقہ یہ پیدا ہوا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مسئلہ نہ ہو اس کو مسئلہ بنانا یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جیسے آپ طالبان علوم نبویہ، مہمانان رسول، آپ کھانے پینے کو مسئلہ بنا لیں. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مہمان مسئلہ بناتا ہے کہیں جاتا ہے، روٹی کچی ہے، بوٹی کچی ہے، ادھر پھینکو ادھر، اور بھی مہمان رسول. اللہ اکبر. وہ اس طریقے کی حرکت کریں، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ میرے خیال سے نہیں. میں اس لیے نہیں تقریر کر رہا ہوں کہ میں پرنسپل میں پہلے بھی کرتا تھا اسی تقریر. نہ میں بہت زمانے سے اس طرح کی تقریر کرتا ہوں. بھی کوئی مسئلہ ہے 4 دن کھا کر کے گزر جانا ہے یار، کیا مسئلہ بنا کے رکھا ہے؟ نہیں کھانے کا من کر رہا ہے، درخواست دے دو کہ میں 1 ہفتہ تک نہیں کھاؤں گا، ہے نا، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو. دوسری بات، کوئی چوری کرنا چاہے تو چوری نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ درخواست نہیں دو گے، ہے نا. 20 لوگوں نے درخواست نہیں دیا، کھانا کھا رہے ہیں ہوٹل پہ، غلہ نکلتا ہے تو نکالیں گے نہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کتنے کھا رہے ہیں. میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد اپنا غلہ کم کر دیں گے، لکھیں گے اپنا غلہ. نہیں سمجھے آپ؟ روزانہ اچھی آمدنی ہو سکتی ہے. چوری کرنا چاہے کوئی آپ لوگوں کے نام پر، یہ چوری کرنے کا راستہ آپ لوگ بتائیں گے، پکڑا بھی نہیں جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں 150 لوگوں کا کھانا پک رہا ہے، 50 کھا رہے ہیں ادھر، تو 150 کے حساب سے مدرسے سے وصول کر لیں گے پکوا کر کے. تو یہ چوری کرنے کا راستہ کون بتاتا ہے جی؟ مطلب ذریعہ کون بنتا ہے؟ اس لیے آپ حضرات کو واقعی کبھی کبھی طبیعت ناموافق ہوتی ہے، درخواست دے دیجیے کہ میں نہیں کھاؤں گا 10 روز تک، تو اب غلہ نہیں نکلے گا آپ کے نام پر کوئی چوری نہیں کر پائے گا. میں بات کروں، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہو، اللہ عالم ثواب کیا ہوتا ہے نہیں معلوم مجھ کو، لیکن اچھا خاصا چانس ہے آپ کمانے کا. 200 لوگ کے کھا رہے ہیں، اب 200 لوگوں کا تیل، 200 لوگوں کا گوشت، 200 مسالہ، سب وہ لکھا جائے گا. تقریباً پر ڈے آمدنی اگر کوئی کرنا چاہے حرام خوری والی تو تقریباً 15-20 ہزار روپے کما سکتا ہے آسانی سے آپ لوگوں کے نام پر. آپ کا شکریہ ادا کرے گا، بہت اچھی کمائی کروایا سب نے. ٹھیک، اس لیے چلیے تو حجیت کوئی مسئلہ نہیں. کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے حجت بننے نہ بننے پر ایک کلمہ گو بحث کرے گا حضرت کہ حجت مانے کہ نہ مانے. ایک کلمہ گو تو کم از کم، ہم جب دین دیکھے خدا کو مان لیا ہے، اسی ذات کے کہنے کی بنیاد پر. کس ذات کی؟ بڑی بات ہے خدا کو معبود مان لینا، خدا کو وجود تسلیم کر لینا، وحدہ لا شریک تسلیم کر لینا. فقط ایک ذات تو ہے، اکیلی ذات. کون ہے؟ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہی کی بات تو قرآن بھی ہے، انہی کی بات، یعنی انہی کے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سنت بھی ہے، اور اجماع امت بھی انہی سے ماخوذ ہے. یہ 100% صحابہ کرام مطمئن ہو گئے تھے کہ یہ مجتہدین صحابہ جو ہیں اپنی پاکٹ سے کچھ نہیں بولتے، بار بار کے تجربات سے ان کو. اور تجربات تو ایک باضابطہ بدیہیات کی ایک قسم ہے نا، مرکات میں پڑھا ہوگا آپ نے، مرکات میں ایک قسم ہے، یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو صحابہ کرام جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا. کس کے حوالے کر دیا تھا؟ مجتہدین صحابہ کرام حوالے کر دیا تھا کہ آپ جو کہیں، ہم کو بار بار کے تجربے سے پتہ چل چکا ہے، آپ کچھ بھی کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا مستدل یا تو آیت اللہ ہوتی ہے یا سنت رسول اللہ. یہ چیک کر لیا تھا بار بار. اس کے بعد اب بار بار پیچھے ایک بار تو چیک کر لیا تو کیا بات ہے؟ اب روزانہ چائے کو جا کے چیک کریں گے کیمیکل ڈال کر کے، ایک دن پی لیا صحیح ہے، ٹھیک ہے، روزانہ پلاؤ. روزانہ صبح کریں گے کہ کہیں ظاہر نہ ہو. شمیم کے یہاں، نسیم کے یہاں صبح کرتے ہیں آپ، لگاتا ہے چائے ڈھکیل کے چلے آتے ہیں، چاہے ظاہری کو نہ ہو، لیکن تجربہ ہو چکا ہے آپ کو کہ زہر نہیں دیتا ہے جی. تو صحابہ مجتہدین صحابہ کرام کے لیے، مقدس جماعت کے لیے آئیڈیل بن گئے، تو بعد والوں کے لیے بدرجہ اولا. اس لیے کرے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ بنانا بہت بڑی حماقت ہے. من قال ان الحجیت لیست بمسألۃ اصلا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی یار، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. کیوں صاحب مسئلہ نہیں ہے؟ لأنہا ضرورت دینیۃ، اس لیے کہ حجیت کا مسئلہ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت قیاس، ان کی حجیت کا مسئلہ، اس کو بحث کا موضوع بنانا یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، حماقت ہے. کیوں؟ یہ تو بداحات دینیہ سے ہے، اور بدیہی پر بحث کوئی کرتا ہے. اچھا یہ چشمہ ہے، چشمہ
نہیں چشمہ ہے ایسے رہتا ہے، کوئی نہیں چشمہ تو نہیں لگ رہا ہے، بحث کریں گے ہنسیں گے نہیں لوگ. پتہ چلا کہ بداہت کہیں کی بھی بداہت ہو، چاہے اسلامیات کی فیلڈ کی بداہت ہو، چاہے سماجیات کی فیلڈ کی بداہت ہو، چاہے فلکیات کے فیلڈ کی بداہت ہو، یہ اہل دانش کے لیے موضوع بحث نہیں ہے. اگر بحث کرتا ہے تو مان کے چلیے کہ کچھ کرے. چل ہو گیا مسئلہ. فقط بہدا. لیکن ملا محب اللہ بہاری کہہ رہے ہیں یہ نظریہ جو ہے یہ تو حق سے بہت دور ہے. من قالا کی طرف ضمیر لوٹے گی. فقط بہدا میں ہوا ضمیر مرفوع متصل کدھر لوٹے گی؟ من کی طرف ہے نا. جس نے یہ نظریہ پیش کیا وہ حق سے دور ہے. ابھی میں بالکل قریب لا چکا تھا. یہی ہوتا ہے، بالکل میں قریب لا چکا ماحول بنا کر کے قریب لا دیا تھا نا کہ اچھی بات کر رہے ہیں، مثالوں سے بھی سمجھانے کی کوشش، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، واقعی دل لگی بات ہے، اسلام لگی بات ہے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. لیکن ملا محب اللہ بہاری فوراً کمنٹ کر رہے ہیں فقط بہدا. کیوں صاحب کہہ رہے ہیں فیہ مجال، فیہ مجال، اس میں گنجائش ہے بحث کرنے کی، اس پر کلام کرنے کی گنجائش ہے. فیہ مجال لأنہ کیوں وَإِن سُلِّمَ إِنًّا فَلَا نُسَلِّمُ لِمَّن. ہو گیا کام ان کا. یہ کہہ کر کے گئے اب اور دوسری بات شروع کر دیں گے پھر سے. یہ کہہ دیا ہو گیا. ملا محب اللہ بہاری کمنٹ کر رہے ہیں اور کمنٹ کو مکمل کر دیا انہوں نے. اور زبردست زوردار دھماکہ ہے، یہ بہت زبردست دھماکہ ہے ان کی طرف سے. کمنٹ چتھڑا کر کے رکھ دیا نظریے کی، چتھڑا کر دیا صاحب. اب کن الفاظ میں کیا کریں؟ ان سلمن انن فلا نسلم لمن. دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگ معلول سے علت پر یقین کر لیتے ہیں، یہ 100% ہے. اسی کو معینہ بولتے ہیں، اسی کو معینہ بولتے ہیں یا انی بولتے ہیں. معینہ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں، معینہ، یہ معینہ. اور کبھی علت سے معلول کی طرف جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ معلول سے علت کی طرف جائیں یہ معینہ ہے، اور علت سے معلول کی طرف جائیں یہ مظنہ ہے. نہیں سمجھے؟ معینہ اور مظنہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بنایا گیا ہے. انہ سے کہیں لغت میں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا لغت میں. میں نے بنایا انہ سے ایک مشتق بنا دیا، سمجھا آپ نے؟ کیا اس میں ظرف معینہ، معینہ یہ انہ کی جگہ ہے، یعنی یقین کی جگہ ہے. اور مظنہ تو لغت میں ملے گا ہے نا، زن کی جگہ ہے. کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے بحث کر کے، لیکن معینہ کو کوئی ڈیمیج بحث کے ساتھ نہیں کر سکتا. بحث نہیں کر سکتا نا مولانا. اب آپ اس کو ذرا سا اور یقینیات میں آپ بھی آ جائیں. دیکھیے جب معلول ہمارے سامنے آیا فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوگی، چاہے علت حقیقیہ ہوگی چاہے علت مجازیہ ہوگی. کوئی علت مؤثرہ ہے، کوئی موجود ہے تو اس کا کوئی موجد ہوگا. یہ تو ہے نا، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں آپ نہیں. دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، کسی سے بھی کہیے کہ شے آئی ہے سامنے تو کوئی نہ کوئی موجد ہوگا، کوئی نہ کوئی علت ہوگی. یہ تو 100% ہے نا. اسی کو کہا کہ معلول سے علت کا گیان حاصل کرنا. گیان سمجھتے ہیں؟ معلول سے علت کی معرفت حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یقینی چیز ہے. بالکل گھامر سے گھامر کہے گا نہیں کوئی ہو، چاہے ابا ہی ہو، کوئی نہ کوئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ہو ضروری ہے. معلول سے علت کی طرف، علت کا جو گیان ہوتا ہے، علت کی معرفت، یہ قطعی یقینی ہے. لیکن علت سے معلول بھی ہو، کبھی علت عقیمہ ہو سکتی ہے. علت عقیمہ سمجھتے ہیں آپ؟ نتیجے میں علت ہے. جیسے آپ علت، ارے خدا نہ کرے ایسا ہو، بہت سے لوگ اللہ نہ کرے ایسا ہو یار، اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی بچائے ہے نا کہ اولاد نہ پیدا ہو نکاح کے بعد، ہے نا؟ اللہ نہ کرے ایسا. بہرحال کہیں کہیں دیکھتے نہیں آپ، علتیں تو موجود ہیں پورے آن شان مان کے ساتھ، آن شان مان کے ساتھ علتیں تو موجود. علتیں ہیں، علت نہیں علتیں ہیں. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کا کوئی معلول بھی ہوگا؟ تلاش کیجیے، کو نہیں ملتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ملتا. پتا چلا علت سے معلول کا گیان یہ قطعی یقینی نہیں ہے، مظنہ ہے. سمجھا رہے؟ مظنہ ہے. یہ سبب محض ہوتے ہیں فقط. سبب محض جس کو کہتے ہیں اس سے معلول کا یا مسبب کا وجود لازم نہیں ہوتا. علت کبھی کبھی سبب محض کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ڈاؤن ہو کر کے. علت جب ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہی کیا بن جاتی ہے؟ سبب محض. اور سبب محض سے مسبب کا وجود لازم نہیں، کبھی ہو جاتا ہے. جیسے اشترا، خریداری، یہ مل کے متاع کے لیے سبب محض ہے، کبھی لہ جاتا ہے کبھی نہیں لہتا ہے. بادی خریدا آپ نے قسمت سے، مل کے متاع کا گولڈن چانس مل گیا نہیں. اور کبھی سائیکل خریدا تھا تو پتہ چلا کہ یہ اشترا علت تو ہے لیکن یہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہیں کہیں جا کر کے سبب محض بن جاتی ہے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے شاید یہ بحث، توضیح میں پڑھا ہوگا، اصول حسامی. ہاں میں پڑھاتا تھا بہت پہلے، بڑا اچھا لگتا تھا. توضیح اور حسامی میں بہت زمانے 6-7 سال پڑھایا. تو جی حضرت سمجھ میں آ گئی بات میں؟ یہ انن لمن سمجھ میں نہیں آیا؟ کہہ رہے اگر اب اس کو میں اس پر سیٹ کروں، اگر انن تسلیم کر لیا جائے، مطلب احکام شرعیہ ہیں بھارت میں، دنیا میں احکام شرعیہ ہیں، احکام ہیں، ان کے لیے بعض چیزوں کو یہ واجب سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو مکروہ سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو مستحب سمجھتے ہیں. جی کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ مستحب کھاؤں گا، اللہ کے رسول نے کھایا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی نہ کوئی علت ہوگی. آپ نے جو اپنے لیے مستحب سمجھ لیا، آپ نے اپنے لیے جو حرام سمجھ لیا، واجب سمجھ لیا، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی. تو معلول سے علت کی طرف جا رہے ہیں نا جی.
یہ تو صحیح ہے کہ احکام شرعیہ ہیں، احکام خمسہ ہیں تو کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. انن تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لمن بھی ہو نہیں مانیں گے ہم. ان سے ان کی طرف دیکھیے آپ کہ وہ علت ہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے. کتنے لوگ نہیں تسلیم کر رہے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ وہ پورا مناظرہ ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے کہ نہ اجماع کو میں علت نہیں مانتا. یہ وجوب عمل جو ہے نا اجماع کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ وجوب عمل جو ہے نا قیاس کی بنیاد پر نہیں ہے. ایک طبقہ آیا کہا کہ یہ جو وجوب عمل کر رہے ہیں آپ، میں نہیں مانتا اس لیے کہ آپ نے حدیث سے مانا. وہ علت ہے ہی نہیں وجوب عمل کی. وجوب عمل کی تو ایک ہی علت ہے فقط دنیا میں، کیا؟ قرآن. یہ کون کہتے ہیں؟ اہل قرآن، ہے نا. پتہ چلا کہ انن بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن لمن میں بڑی بحثیں ہیں، بہت رکاوٹیں پیدا ہوگی حضرت جگہ جگہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ ان سلم انن فلا نسلم لمن یا ایسی بولتے ہیں سب. اگر انن تسلیم کر لیا جائے بالکل صحیح. انن تو واقعی بداحت ہے. انن تو بداحت ہے حضرت. جب شے ہے تو کوئی نہ کوئی علت ہوگی، یہ بدیہی امر ہے. گھامر سے گھامر بھی کہے گا کہ جب ہے تو کوئی نہ کوئی. انن تو بات سمجھ میں آتی بداحت دینیا سے ہے، لیکن لمن بھی بداحت دینیا سے ہے. نو، اگر بداحت دینیا سے اس میں بھی ہوتی تو منکر کہاں سے آتے؟ اور وہ منکر بھی کوئی ایرے گہرے نہیں ہے، سب اچھے اچھے کو موبلائز کر دیتے ہیں، سب ہمارے لوگوں کو موبلائز کر دیتے ہیں. ابھی ہمارا ایک لڑکا مصباحی بالکل الجھا ہوا ہے کہ حضرت نہیں سمجھ آ رہی بات. مجھے تو اجماع امت اور قیاس بالکل نہیں پتہ چل رہا ہے. بڑی بحث کر رہا ہے. میں اب تو سامنے آئے گا تبھی سمجھا پاؤں گا. پتہ نہیں وہ کس کا کال پڑھ رہا ہے آج کل. وہی حامدی آپ بتا رہے تھے، حامدی کا. ہاں اس کا پڑھ کے ایک دم بوکلایا ہوا ہے. اچھا لڑکا تھا، بہت بحثی لڑکا تھا، اچھے نمبر پہ تھا. آج سے 10 سال پہلے میں نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، میرے بڑا قریب بھی تھا. اب اس کو سمجھا رہا ہوں موبائل پہ. میں کہا کتنا موبائل پہ سمجھاؤں؟ میں کہا تو آ اشرفیہ آ کسی دن، ابھی خالی ہم لوگ حیدرآباد کا. تو ایسے بہک رہے ہیں سب. تو اب کیسے ہم کہہ دیں انہی ہے یہ؟ انہم کہہ سکتے ہیں حضرت؟ لمن ہے یہ، تبھی تو الجھے ہوئے ہیں لوگ. ایسا بھی مت سمجھیے کہ وہ بیوقوف ہوگا، نہیں، ذہین لڑکا ہے، ذہین لڑکا ہے، بہکا ہوا تو ہے. لمن تو ہے دقت. وہی ملا محب اللہ بہاری کہہ رہے ہیں ان سلم انن فلا نسلم لمن. بات ختم ہو گئی صاحب. اب کریں بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ یہ علم الکلام کی بحث ہے. سب کیا حجیت کی بحث علم الکلام کی بحث ہے. حجیت کی بحث علم الکلام کی ہے. ٹھیک ہے حضرت؟ جیسے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بحث جی علم الکلام سے، ویسے یہ بھی. اب ایک ڈسٹرب یہ پیدا ہوا تو آخر جب چاروں سب یکساں ہیں تو اصولیین نے انہی دونوں کی حجیت کو کیوں چھیڑا؟ صرف انہی دونوں کی حجیت کو کیوں چھیڑا؟ فقط اس لیے چھیڑا کہ اس میں شور شغب زیادہ ہے. اس کا مطلب ان کے دور میں بھی تھا کچھ. کس میں؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں بھی تھا لیکن کم تھا. نہیں سمجھا؟ اس میں زیادہ تھا، تو جس میں زیادہ تھا اس کو چھیڑا لوگوں نے کہ لأنہما کثر فیہما الشغب. بات سمجھ آ گئی؟ اما حجیتہما فمتفق علیہ عند الامۃ الاسلامیہ التی یعتد بہا. میں نے بڑھا لیا. نہیں سمجھا؟ لیکن ان دونوں کی حجیت، ان دونوں کی اس میں دیکھ کے بتا، اس میں نہیں لکھا اس کی حجت. ہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حجیت متفق علیہ ہے، اس پر اتفاق ہے صاحب، ہے نا. علیہ میں حاضمیر کا مرجع علی سبیل البدلیت دونوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فمتفق علیہما کہہ دیتے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ الجھن نہیں ہوتی. بڑا جگہ جگہ الجھن ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو. مرجع تلاش کرتے ہیں، کہیں مر جا، جب مرجع نہیں ملتا تو مر جا. ٹھیک ہے، مر جا کے. فمتفق علیہ کہیں آگے مر جا. فمتفق علیہ عند الامہ. علیہ میں ہا ضمیر مجرور متصل کا مرجع کیا بنے گا؟ ہاں علی سبیل البدلیہ. بات ختم ہو گئی صاحب، ہو گئی بات. یہ متفق علیہ کہا سب کے نزدیک نہیں. میں نے کہا امت اسلامیہ التی یعتد بہا، جن کا ہمارے نزدیک کوئی شمار ہے، کوئی حیثیت ہے. ہم ان کو بے حیثیت مانتے ہیں. کن کو؟ وہابیہ اہل قرآن کو ہم بے حیثیت مان کر کے آگے بڑھیں گے. ہم سب کو تھوڑی منہ لگاتے ہیں.